بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حسد کے حوالے سے بات کریں گے۔ حسد کے حوالے سے ہم نے صرف 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کیا بلا ہے۔ نمبر 2، ہم نے حسد سے بچنے کے طریقے آپ کو بتانے ہیں اور حسد کی علامات کیا ہیں۔ اور نمبر 3، ہم نے حسد کا علاج آپ کو بتانا ہے۔ اور آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے کاروباری سلسلوں کو اس طرح کے شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ حضرات حسد کا شکار ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، تاکہ آپ حسد جیسے مہلک بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ چلیں ابھی ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حسد کی تعریف کرنی ہے۔ تو حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی پر اس کے زوال کو چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا، یہ حسد کی لغوی تعریف ہے۔ عرف عام میں ہمارے ہاں حسد کو بخل یا سڑنا یا جلنا اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں عام طور پر۔ اگر کسی شخص نے گاڑی لے لی اور گاڑی لینے کے بعد اس کا جو بھائی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ گاڑی اس سے چلی جائے، یعنی وہ اس کا نقصان چاہتا ہے اور وہ اس گاڑی کو اس کے پاس برداشت نہیں کرتا، یہ ہے حسد کی مثال۔ اب اس حسد کے علامات کیا ہیں، اور مثلا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر حسد ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم نے حاسد کے حسد سے بچنا کیسے ہے، اب اس کے بعد ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیا گھر لے لیا اور گھر لینے کے بعد آپ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، شفٹ ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد آپ کے معاملات خراب ہو گئے، آپ کا کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا، آپ کے گھر میں بے اتفاقی کا سلسلہ شروع ہو گیا، بیماریاں نہیں چھوڑ رہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو حسد کا شر لگ گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نے گاڑی لے لی، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ کے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، آپ کا کاروباری سلسلہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا لیکن بیٹھ گیا۔ اسی طرح گھر میں اچھا خاصا معاملات ٹھیک چل رہے تھے لیکن ایک بے برکتی اور نحوست کسی کیفیت شروع ہو گئی، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ پر حسد کے اثرات ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے تیسرے نمبر پہ جانا ہے اور وہ ہے حسد کا علاج، اور وہ سب سے اہم ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک آسان سا عمل آپ کو بتائیں گے، ایسا عمل جو ایک بار کرنے سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورہ کافرون کا عمل ہے۔ سورہ کافرون 11 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق بھی 11 بار پڑھنی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی ترتیب تھوڑی سی چینج ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ حاسد کے حسد کے شر کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے ہر مرتبہ جب ہم سورہ فلق پڑھیں گے، ہر بار ہم نے اس آیت کو 11 بار دہرانا ہے، یعنی جیسے ہی ہم سورت پڑھنے کے بعد آخر اس آیت پر پہنچیں گے تو ہم کہیں گے ومن شر حاسد اذا حسد ایک بار، ومن شر حاسد اذا حسد دوسری بار، ومن شر حاسد اذا حسد تیسری بار۔ اسی طرح ہم نے 11 بار کرنا ہے، پھر دوبارہ سورہ فلق سے شروع کرنا ہے، اور جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو اسی طرح ہم نے 11 بار اس آیت کو دہرانا ہے، پھر جب ہم دوبارہ سورہ فلق سے شروع کریں گے تو اسی طرح اس ترتیب سے آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور دم کر کے پھر آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ اپنے اس مریض کو پلانا ہے جس پر جادو کے اثرات ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا پانی اس کے ہاتھوں پہ ڈال کے اس کے منہ پہ مل لیں۔ یہ روزانہ کی ترتیب کرنی ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے یا زیادہ سے زیادہ 11 دن کا عمل ہے۔ اگر آپ ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، 7 دن یا 11 دن میں مکمل طور پر آپ کے تمام معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ فلق کے اور سورہ کافرون کے عمل کا حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس سے پوری طرح استفادہ حاصل کریں گے، چونکہ یہ بہت مفید عمل ہے۔ ہم نے بہت سارے سینکڑوں مریضوں کو استعمال کروایا ہے اور اس کے بعد اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں دعا کی طرف۔ دعا سے پہلے ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے آج تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں جا کے آپ نے آمین لکھنا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے، دعا کے بعد آمین کہیں گے، آپ نے کمنٹس میں جا کے آمین کہنا ہے۔ اس سے آپ ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گے، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں حاسدین کے حسد سے اور ہر طرح کے شر سے بچائے، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے کاروباری سلسلوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔